اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم۔ الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج کی مجلس برائے ایصال ثواب ہے مرحوم سید خورشید اقبال زیدی ابن سید سرفراز حسین اور ان کے خانوادہ کے دیگر مرحومین، آپ حاضرین کے مرحومین، مرحوم علماء کرام، مراجع عظام، شہداء اسلام اور بالاخص رہبر شہید، ان تمام شہداء، مرحومین، علماء، مراجع اور سب کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الرحمن مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ۔ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ اللہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے،
مریضوں کی شفا یابی کے لیے آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے علماء کرام، مراج عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے نظام مرجعیت و رہبریت کی حفاظت اور عالم کفر و شرک و نفاق کی نابودی و شکست کامل کے لیے تمام دعاؤں کی قبولیت بحق سید الشہداء، بلند تر صلوات صلی علی محمد وآلہ۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی بندہ حقیر کی آخری مجلس ہے اور سورہ بقرہ کی آیہ مجیدہ جس میں پروردگار عالمین نے دو ولایت کا ذکر کیا ہے اس عنوان سے کہ جب کوئی اللہ کی ولایت سے خارج ہوتا ہے تو وہ لامحالہ ولایت طاغوت میں چلا جاتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے پہ کوئی آ جائے۔ کس کی جرأت ہے کہ اس کے مقابلے پہ آئے؟ مسئلہ جو اس آیہ مجیدہ میں ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان ولایت خدا کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کو اپنا ولی، اپنا کارساز، اپنا حاکم، اپنا سرپرست قبول کرتے ہیں۔ جب کوئی پروردگار عالمین کو اپنا ولی، حاکم، کارساز قبول نہیں کرتا، وہ خود بخود یعنی اس ولایت سے منہ موڑنے کا نتیجہ دوسری ولایت ہے، اور دونوں جگہ پروردگار عالمین نے دو آثار اور دو نتائج ذکر کیے۔ کل سلسلہ گفتگو یہاں پہنچا کہ آیہ مجیدہ کے ترجمے میں اور پھر اگر غور فرمائیں تو ایک بہت اہم پہلو ہے جس کا ذکر کر رہا ہوں، اور اس کی تائید میں ایک روایت معصوم ذکر کروں گا جو اصول کافی سے ہے۔ آیہ مجیدہ پہ غور فرمائیں تو آیا کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ کل میں نے عرض کیا کہ یہ ظلمات سے نور کی طرف لے جانے کا جو پروردگار عالمین نے ذکر کیا ہے تو اہل ایمان ظلمات میں کیسے؟ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں ظلمات سے دفع کا معنی ہے کہ پروردگار ان ظلمات کو ان کے قریب آنے نہیں دیتا، یعنی نورانیت مومن اس ظلمات سے اسے نکال دیتی ہے۔ یخرجہم من الظلمات یعنی ظلمات ذکر ہوا ہے اور اس ظلمات کے مختلف مصادیق ہیں، اور انہی مصادیق میں اگر جامع جملہ کہیں تو پروردگار تمام گمراہیوں سے، تمام پستیوں سے، تمام ذلتوں سے اس مومن کو نکال دیتا ہے اور اسے نور کی طرف، اسی نجات کی طرف، اسی ہدایت کی طرف، عزت کی طرف، سرفرازی کی طرف، کرامت کی طرف انسان مومن کا ولایت الہی میں سفر ہوتا ہے، اور انسان پروردگار عالمین کی ولایت میں وہ عزت پاتا ہے کہ جو کافر کے لیے اصلاً قابل تصور نہیں ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ وہ پہلو ہے جس کی طرف معصوم متوجہ کرا رہے ہیں، اور ائمہ کی صحبت میں آنے والے اصحاب ائمہ دیکھیے کتنی دقت کرتے تھے قرآن مجید کی آیات میں، اور صحابی کے سوال سے آپ اندازہ لگائیے کتنا بامعرفت اور کتنے بابصیرت تھے وہ شخصیات، اور ان کا فہم قرآن کہاں پہنچا ہوا تھا۔ آیت میں یہ پہلا ٹکڑا آسان ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی ظلمات کو ان کے قریب نہیں آنے دیتا پروردگار، اسی ولایت الہی کے نتیجے میں۔ آیت کا دوسرا ٹکڑا والذین کفروا، لفظ کفروا کہا۔ اب آپ جانتے ہیں، تھوڑی سی وضاحت ہو جائے ایک جملے میں،
کہ مشرکین کے لیے لفظ مشرکین آیا ہے، اشرکو آیا ہے، مختلف لفظ آئے ہیں، تو لیکن ایک لفظ قرآن مجید میں پروردگار کے وہ نظام ہدایت سے نکلنے والوں کے لیے مشرکین کے ساتھ ساتھ کافرین بھی آیا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ مختلف کافرون ہے، کافرین ہے، کافرو ہے، یہی جو اس آیت میں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کافر کا مفہوم مشرک سے وسیع ہے، یعنی ہر مشرک تو کافر ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کافر مشرک بھی ہو، اس لیے کفر کا مفہوم اور معنی وسیع ہے مشرک کی نسبت۔ مشرک وہ ہے جو اللہ کا شریک یعنی شرک جلی کرے، واضح شرک، جس طرح بت پرستی، اور اس بت کی پرستش کرے۔ پرستش ایک دفعہ ایک انسان کا عقیدہ مشرکانہ ہے، لیکن وہ ظاہری طور پر بت پرستی نہیں کرتا یا ایسا کام نہیں کرتا جس سے شرک لازم آئے، تو ممکن ہے وہ مشرک نہ ہو اس معنی میں جس معنی میں بت پرست ہوتا ہے، لیکن کافر ہو، جس کی مثال آسان ہے کہ یہ یہود و نصارہ یہ کافرین میں شامل ہیں، لیکن چونکہ اصطلاحی طور پر ان کا عقیدہ مشرکانہ ہے، لیکن وہ شرک اس طرح نہیں کر رہے کسی بت کی پرستش، تو وہ کافرین میں شامل ہیں۔ یعنی کفر کا جو مفہوم ہے وسیع ہے مشرک کی نسبت۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ابھی جملہ کہتا ہوں۔ کافر کے مفہوم میں مشرک بھی شامل ہے، اور وہ بھی شامل ہے جو ضروریات دین کا منکر ہو جائے، وہ کافر ہو جاتا ہے جو ضروریات دین کا منکر ہو جائے۔ مثلا کوئی نماز کے وجوب کا انکار کر دے، وہ کافر ہے چونکہ وحی کا انکار کر رہا ہے۔ سرکار دو عالم کی خاتمیت کا انکار کر دے، وہ کافر ہے۔ ممکن ہے مشرک نہ ہو لیکن کفر میں شامل ہو جائے گا۔ ایک اور پہلو جو عرض کرنا چاہتا ہوں، اسی کفر کے مفہوم میں علماء کرام نے لکھا ہے، اس پہلو کو بھی روشن کیا ہے کہ اسی مفہوم کفر میں منافق بھی شامل ہے۔ وہ ظاہری طور پر کافر نہیں ہے، لیکن حقیقتاً وہ بھی کافر ہے، چونکہ وہ صرف اسلام کا اظہار کر رہا ہے، وہ یقین قلبی نہیں رکھتا۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ لہذا وہ کافر میں شامل ہے، اسی لیے اس کے لیے بھی دائمی جہنم ہے۔ اور پروردگار نے فرمایا ہے کہ ان المنافقین، جو منافق ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نچلے۔ تو سوال یہ ہے کافر سے بھی وہ نیچے کیوں؟ یعنی وہاں اللہ ان کا عذاب کافر سے بھی زیادہ ذکر کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کافر ہے، لیکن وہ اپنے کفر کی وجہ سے اسلام کو نقصان تو پہنچاتا ہے، لیکن اس کا نقصان اس منافق کی نسبت کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ کیا وہ کم نقصان کرتا ہے؟ نہیں، وجہ یہ ہے کہ اس کافر ظاہری کو سب پہچان لیتے ہیں، لہذا اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ یہ منافق چونکہ اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ہے، لہذا اس کی شناخت عام لوگوں کے لیے مشکل ہے، اور منافق کوئی بیوقوف نہیں بنتا، نفاق کے لیے وہ شیطنت چاہیے۔ اگرچہ اللہ کی نظر میں یہ بیوقوفی ہے اس کی جو وہ کر رہا ہے، لیکن اس کی مکاری اور عیاری ہوتی ہے کہ جو اس کے دل میں ہے وہ ظاہر نہیں کر رہا، اور جو ظاہر کر رہا ہے وہ دل میں نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب اسی تناظر میں ایک جملہ کہہ دوں، آپ متوجہ ہیں کہ آپ اگر وہ جو آیا ہے غدیر سے مربوط اسے پڑھیں تو اس میں پروردگار عالمین یہی اعلان کر رہا ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج وہ دن ہے یعنی غدیر کا جب کافر تیرے دین سے نا امید ہو گئے۔ اس کا معنی ہے کہ غدیر نے ہر قسم کے کافر کو نا امید کر دیا ہے۔
اب وہ ظاہری کافر ہو یا باطنی کافر ہو، اور وہ سازشیں کریں گے لیکن روح دین اور حقیقت دین سے لوگوں کو موڑ نہیں سکتے۔ تو یہ ایک جملہ کہ کافر کا مفہوم چونکہ وسیع ہے، اس لیے قرآن مجید نے بعض جگہ لفظ کافر جو استعمال کیا اس میں مشرک اور غیر مشرک دونوں شامل ہیں۔ یہی اس آیا کا حسن ہے۔ خدا فرما رہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ جو کافر ہیں ان کے ولی طاغوت ہیں۔ اب اس کافر میں ظاہری اور باطنی دونوں شامل ہیں، دونوں شامل ہیں۔ وہ منافقین بھی طاغوت کی ولایت میں ہیں، وہ کبھی اللہ کی ولایت میں نہیں آئیں گے۔ شاید ایک معنی یہی ہو سرکار دو عالم کے فرمان کا، ایک تعویل یہی ہو کہ اے علی تجھ سے مومن محبت رکھے گا اور منافق بغض رکھے گا۔ اس کا معنی ہے کہ نفاق اور علی کی محبت جمع ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو گویا ایک معنی یہ بھی ہے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، اس لیے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس دل میں ایمان نہ آئے اس دل میں علی نہیں آتے، ورنہ سرکار یہ اتنا بڑا فرمان کیسے فرماتے کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن۔ امیر المومنین کا اپنا راوی ہے، اور صحیح مسلم شریف باب حب علی من الایمان، یہ باپ کا نام اور عنوان رکھا ہے۔ امام مسلم ابن حجاج نیشاپوری نے صحیح مسلم شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں کہ امیر المومنین خود راوی ہیں، فرماتے ہیں رسالت مآب نے مجھے خبر دی اور سرکار نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ نے یہ عہد لیا ہے کیا کہ ان لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ علی سے سوائے مومن کے کوئی محبت نہیں رکھے گا اور سوائے منافق کے کوئی بغض نہیں رکھے گا۔ تو اس کا معنی ہے ایمان اور محبت علی ایک ہو جاتے ہیں، یعنی علی کی محبت آتی ہی اس قلب میں ہے جس میں پہلے ایمان آ جائے۔ چلے ایک جملہ اور کہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں وقت نہ گزرے، اور جو کہنا چاہ رہا ہوں کہہ لوں چونکہ آخری مجلس ہے، اس لیے ایک صرف اشارہ کر رہا ہوں اور آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ مجھ علی سے محبت نہیں رکھے گا، سرکار نے مجھے خبر دی، مولا کائنات فرما رہے ہیں، یعنی مخبر صادق، خبر صادق خبر دینے والے نے مجھے خبر دی، اور اب جب راوی خود مولا علی ہیں تو کون شک کرے؟ فرماتے ہیں سرکار نے مجھے خبر دی، مجھ علی کو، کہ مجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، اور مجھ علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ چلے یہ جوان بچے پیچیدہ باتیں اتنی متوجہ نہیں ہوتے، اس لیے کہہ رہا ہوں آپ حدیث کے جملوں پہ غور فرمائیں۔ مجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ مولا علی سے محبت رکھ کے مومن بن رہا ہے، معذرت جملہ سخت ہے، ایسا نہیں، بلکہ سرکار فرما رہے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اس لیے محبت علی آتی ہے۔ کاش جملہ پہنچے۔ اور فرمایا مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، وہی ہے یہاں بھی قاعدہ، ایسا نہیں کہ علی سے بغض رکھ کے منافق بن رہا ہے، نہ، بلکہ منافق تھا اسی لیے علی سے بغض رکھتا ہے۔ کاش جملہ پہنچا ہو۔ آپ سورہ منافقون کی پہلی آیت پڑھیں، میرے اس جملے کی تائید ہو رہی ہے۔ میں کہنا ممبر سے یہ چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، اور ایسا ہی ہے۔ مثلا سورہ منافقون کی پہلی آیہ کیا بتا رہی ہے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک رسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آتے تو آ کر کہتے ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کہہ رہے اور خدا کہہ رہے واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ کہتا ہے میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافق جھوٹے ہیں۔ چلیں آپ ماشاءاللہ توجہ فرماتے ہیں، ذرا میرے اس جملے کو سمجھیں تو آپ کے لیے مسئلہ اور آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں
یہ جو آ کے کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ جملہ جھوٹ ہے؟ یہ تو سچا ہے نا، سچا ہے یا نہیں؟ اسی لیے پروردگار نے کہا یہ جو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ رسول ہیں، یعنی اس کا معنی ہے یہ جملہ جھوٹ، تو پھر کیوں کہا کہ یہ منافق جھوٹے ہیں؟ کیوں فرمایا اللہ نے یہ منافق، جبکہ جو جملہ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے؟ تو لے یہاں دو چیزیں ہیں، ایک گواہی ہے، ایک گواہ ہے۔ اللہ نے یہ تائید کی ہے، کہا گواہی سچی ہے، گواہ جھوٹا ہے۔ گواہی سچی ہے، یا توجہ فرمائیے گا تاکہ بات نتیجے تک پہنچ جائے۔ ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، مجھے آپ کی ہمتن گوشی چاہیے، توجہ فرمائیے گا۔ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ گواہی سچی ہے، گواہ جھوٹا ہے۔ گواہ جھوٹا کیوں ہے؟ چونکہ جو گواہی دے رہا ہے اس پر یقین قلبی نہیں۔ تو میں کہہ سکتا ہوں یہ جو کہتے ہیں آسان لفظوں میں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اصطلاحاً محمد رسول اللہ، اشہد ان محمدن، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ اس کا معنی گواہی معیار ایمان نہیں ہوتی۔ میرا جملہ آج لے جائیے گا، اس کا معنی گواہی معیار ایمان نہیں ہوتی۔ آسان کر دوں، اس کا معنی ہے ایمان اظہار کا نام نہیں، اقرار کا نام ہے۔ میری بات پہنچی ہے؟ ایمان اقرار، یعنی ایمان اقرار کا نام۔ اقرار کیا؟ یقین قلبی، یقین قلبی۔ آپ کو یاد ہے نہیں معلوم یہاں کہا یا نہیں، اسلام آباد میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو پڑھنا ہے نا، یہ علامت ایمان ہے، یہ علامت اسلام ہے، دلیل اسلام نہیں۔ نہیں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، دلیل اسلام جو پڑھ رہے ہیں اسے ماننا ہے۔ اگر کوئی بندہ، مثال دے رہا ہوں، وہ پروگرام کر رہا ہے، آج کل چونکہ یوٹیوب وہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہے، ہندو ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ اتنی عظیم ہستی ہیں، اور آپ بعد میں اسے پوچھتے ہیں کہ آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ تو وہ مسلمان ہے؟ کہہ تو دیا اس نے، اس کا معنی مان نہیں رہا۔ کاش میری بات پہنچے۔ اچھا چلیں، یہ ہم اس دنیا میں آئے، ہمارے بچے آتے ہیں، ہم وہ رسم عقیقہ تو کرتے ہیں۔ کوئی مسلمان، کوئی شیعہ، سنی، وہابی رسم کلمہ گوئی کرتا ہے؟ وہ بچہ بولنا بھی سیکھے، اسے کلمہ آئے بھی نہ، ساری زندگی کلمہ نہ پڑھے، جائیں پوچھ لیں تمام علماء سے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، خدا نہ کرے اگر وہ بولنے سے پہلے دنیا سے چلا جائے، اس کا جنازہ ہے یا نہیں؟ بولیے تو صحیح ہے نا؟ تو جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ وہ بڑا ہو جائے، کلمہ نہ پڑھنا آتا ہو، پوچھ لیں وہ مومن مسلمان ہے یا نہیں؟ جس کے گھر میں پیدا ہوا وہی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اب وہ پڑھ تو نہیں رہا، پتہ ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ چونکہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا اور ادھر مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، تو اسے دو تائیدیں مل گئی۔ اس کا معنی ہے جب وہ پروان چڑھ رہا تھا، اس نے جب عملی طور پر اسی عقیدے کو مان لیا جو اس کے باپ کا ہے، تو اسی کے مذہب میں شمار ہو گیا۔ کاش جملہ پہنچے۔ تو اب آپ کبھی بھی رسم کلمہ گوئی بچے کی نہیں کرتے جو مسلمان گھر میں آئے، ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی کافر آ جائے، عیسائی آ جائے، یہودی آ جائے، ہندو آ جائے، تو آپ کلمہ گوئی کی رسم کریں گے یا نہیں؟ کریں گے نا؟ تو اعلان ہوگا فلاں شخص نے اس دن کلمہ پڑھا تو مسلمان ہوا۔ تو بھئی اب لوگ پوچھتے ہیں ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ تو تب پڑھتا ہے جب اس کے باپ دادا کفر میں گئے ہوتے، شرک میں گئے ہوتے۔ اب آپ کو تاریخ میں ان کے نام ملیں گے جو مشرکوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ اب توجہ فرمائیے گا، جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے وہ رسم کلمہ گوئی نہیں کی، پھر بھی کیوں؟ یہ ہے معنی، وہ ایمان رکھتا ہے، وہ بچہ پروان چڑھ رہا ہے نا،
ایمان رکھتا ہے. اس کا معنی ہے کہ عقیدہ نام ہے ماننے کا، قبول کرنے کا، اس پہ یقین پیدا کرنے کا. میری بات پہنچ رہی ہے؟ چلے اور آسان کر دوں کہ یہ مرزائی تمام مسلمانوں کے نزدیک کافر ہیں یا نہیں؟ اچھا، آپ کسی مرزائی سے اگر ملے ہیں، پھر بھی نہیں ملے مل لیجئے گا، اسے پوچھو تم کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ وہ لا الہ الا اللہ غلام احمد رسول اللہ نہیں کہتے، محمد رسول اللہ کہتے. پھر کیوں کافر ہیں؟ پڑھ رہے ہیں پھر بھی کافر ہیں. ہاں کافر ہیں. کیوں؟ چونکہ جو پڑھ رہے ہیں وہ مان نہیں رہے. توجہ نہیں ہے. ہم اس محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں جو آخری ہیں، ان کے بعد کوئی، لہذا وہ خاتمیت کے منکر ہیں. تو انکار کس کا کر رہے ہیں اور اظہار کس کا کر رہے ہیں؟ اظہار اور ہے، وہ اقرار کے منافی ہے، جس کا معنی پڑھنے کا فائدہ نہ ہوا. تو میں کہنا کیا چاہتا ہوں، بھائی پڑھنے کو دلیل نہ بناؤ اور اسے جھگڑے کا ذریعہ بھی نہ بناؤ. اصل میں 12 کی ولایت پہ ایمان لانا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ علی کی محبت دلیل اسلام نہیں، دلیل ایمان ہے. اسلام کے لیے اظہار چاہیے اور ایمان کے لیے اقرار چاہیے. توجہ فرمائیں، سلامت رہیں. اقرار چاہیے. اچھا، اب جو بات میں نے شروع کی تھی، خدا کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ جو کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ تو اس کا معنی ہے ان کا اظہار نبوت، یا آسان قرآنی اصطلاح میں جو گواہی دے رہے ہیں نبوت کی وہی جھوٹی ہے نا. تو منافق نہ خدا کو مانتا ہے نہ مصطفیٰ کو. ہم آج تک ممبروں سے یہ سنتے رہے کہ وہ خدا اور مصطفیٰ کو مانتا ہے، مرتضیٰ کو نہیں مانتا. ایسا نہیں، معذرت چاہتا ہوں. قرآن کی اصطلاح میں وہ مصطفیٰ کو ہی نہیں مان رہا. جب مصطفیٰ کو نہیں مان رہا تو خدا کو بھی نہیں مان رہا. اس کا معنی ہے نہ خدا کو مان رہا ہے، نہ مصطفیٰ کو، نہ سرکار کو مان رہا ہے. کہنا کیا چاہتا ہوں، خدا کی قسم میرا ایمان ہے، یہ نہیں ہو سکتا کسی کے دل میں خدا اور مصطفیٰ صحیح آ جائیں اور مرتضیٰ نہ آئے. سلامت رہیں. آج یہ میسج لے جائیے گا، آپ یہ میسج لے جائیے گا. جوانوں کی اکثریت مجلس میں مجھے خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم منافق کی مشکل صرف مولا علی نہیں، اس کی مشکل جیسے مرتضیٰ ہے ویسے مصطفیٰ ہے، جیسے مصطفیٰ ہے ویسے خدا ہے. نہیں، جملہ بدل دیتا ہوں، خدا کی قسم اس کی مشکل مرتضیٰ بنے ہی اس لیے ہے کہ اس کی مشکل پہلے مصطفیٰ بنے ہیں. ہائے 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 ہائے، خدا بنا ہے، وہ نہ خدا کو مان رہا ہے نہ مصطفیٰ کو مان رہا ہے. اگر اس کے دل میں خدا و مصطفیٰ آ جاتے، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مرتضیٰ نہ آتے. نہیں، میں نے اتنی دفعہ جملہ دہرایا تو ایسے ہی نہیں دہرایا، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اور اب جن کی نظر ہے وہی سمجھیں گے. خدا کی قسم انسان علی کے مقابلے پہ آتا ہی تب ہے جب پہلے خدا اور مصطفیٰ کا منکر ہو جائے. کاش میری بات پہنچی ہو، کاش میری بات پہنچی ہو، ورنہ آتا ہی نہیں ہے. اچھا، تو پھر آپ کہیں گے یہ کیوں سرکار نے فرمایا اور مولا نے اپنی تعریف میں کیوں فرمایا کہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. کون؟ منافق. یعنی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا. کون؟ منافق. اس کا معنی منافق پہلے ہے، بغض بعد میں رکھ رہا ہے. فرمایا وہ بغض مجھ سے رکھ ہی اس لیے رہا ہے کہ منافق ہے. تو پھر مولا علی کیا کرتے ہیں؟ یہ کیوں فرمایا کہ تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. لیں، یہ مولا علی کا بغض یہ علامت نفاق ہے. نہیں توجہ ہوئی؟ علامت کسی شے کی شناخت کا ذریعہ ہوتا ہے.
نشانی صاحب نشان کے لیے ہوتی ہے۔ منافق کون ہے؟ منافق کون ہے؟ منافق یعنی مسلمانوں میں چھپا ہوا کافر۔ اور تعریف کروں، منافق یعنی دوستوں میں چھپا ہوا دشمن۔ منافق یعنی مسلمانوں میں کافروں کا مخبر۔ تو علی کیا کرتے ہیں؟ بغض علی اسے ظاہر کر دیتا ہے۔ کسے؟ جو چھپا ہوا ہے۔ خدا کی قسم، علی کا ذکر شیعہ بن کے نہ کرو، سنی بن کے بھی نہ کرو، علی کا ذکر سب کرو۔ کیوں؟ تاکہ اس ذکر کے نتیجے میں اسلام کے چھپے ہوئے دشمن عیاں ہوتے رہیں۔ توجہ ہو گئی میری بات؟ اس جہت سے دیکھیں، ذکر علی، محبت علی، یہ منافق کی شناخت کا ایک ذریعہ ہے۔ منافق صرف علی کا دشمن نہیں، اسلام کا دشمن ہے۔ کاش میری بات پہنچی ہو۔ وہ اسلام کا دشمن ہے، وہ مسلمان کا دشمن ہے، وہ اسلامی مفادات کا دشمن ہے۔ آپ نے منافق کو ایک خاص کمیونٹی، خاص مسلک میں محدود کر دیا۔ معذرت چاہتا ہوں، ایسا نہیں۔ نفاق ایک مرض ہے، کسی میں بھی آ سکتا ہے، اللہ کی قسم ایسے ہی نہیں کہہ رہا۔ اور مولا کائنات کی ولایت اسی منافق کے اس باطنی اہداف کو واضح کرتی ہے۔ نہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے بھی معیار ولایت علی ہے، لیکن ولایت کا وہ معنی نہیں جو وہ بتائے، وہ جو 1.25 لاکھ میں مصطفیٰ نے سمجھایا ہے۔ وہ ولایت، وہ سرپرستی، وہ حاکمیت علی کہ جس میں مولا کائنات نے اعلان کیا ہے کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے دشمن رہو، مظلوم کے حامی رہو۔ اب جو علی کی ولایت میں اس کا شعار، اس کا نعرہ، اس کا عمل اسی کے مطابق ہوگا۔ میں نے تو کہہ دیا جو کہنا ہے۔ بھئی وہ یہ نہیں دیکھے گا مظلوم کا مذہب کیا ہے، چونکہ علی نے یہ نہیں کہا مظلوم شیعہ ہو تو حمایت کرنا، مولا نے مسلک نہیں بتایا، مظلوم بتایا ہے۔ مظلوم کا مکتب، مذہب، مسلک دیکھ کے اس کی حمایت نہ کرنا، مظلوم سمجھ کے کرنا، اور ظالم کا بھی مذہب نہ دیکھنا۔ کاش جملہ پہنچے۔ ظالم کا بھی مذہب نہ دیکھنا کہ ظالم کی اگر داڑھی لمبی ہے تو کہنا یہ تو ہمارے والا نہیں، اور اگر ظالم شیعہ بن گیا، بھائی کو معصوم تھوڑا ہی ہو جاتا ہے شیعہ بن کے بندہ، گناہگار ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے۔ ظالم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ لو، اصولی موقف یہ ہے ظالم کے مخالف رہو چاہے کوئی بھی ہو، نہ مظلوم کا مذہب دیکھو نہ ظالم کا۔ ظالم ہے تو ظالم ہے یا نہیں؟ اب مولا کا یہ فرمان کون للظالم خصما وللمظلوم، علی عدل پرست تھے، عدل پر کیا کہا ہے اس عیسائی نے؟ قتل علی فی المحراب لشدت عدلہ، کہتے ہیں علی محراب عبادت میں اس لیے شہید ہوئے ہیں، اس لیے نہیں کہ علی نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، اس لیے کہ علی عدل میں سخت تھے۔ عدل علی، وہ کہتے ہیں محراب میں قتل ہونے کا سبب عدل علی ہے۔ عدل علی، ڈاکٹر شریعتی کہتا ہے کہ خوارج علی کی بصیرت کے مقابلے پہ آئے ہیں
اور کہتے ہیں سفین اور جمل والے علی کی عدالت کے مقابلے پہ آئے ہیں، مولا کی عدالت کے مقابلے پہ آئے ہیں۔ کاش میرا جملہ پہنچے۔ ایک آپ کے لیے ایک سوالیہ انداز میں یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے بتائیں مولا کائنات 36 ہجری ایسے ہی ہے نا، خلیفہ مسلمین یعنی حاکم اسلامی بنے، 40 ہجری میں 21 رمضان مولا کی شہادت ہو گئی، 4 سال کچھ ماہ مولا کی حکومت، اس میں 3 جنگیں، سفین، جمل، نہروان، ہے یا نہیں؟ بعض نے لکھا ہے کہ 2 جمل ہوئی ہیں، جمل صغیر اور کبیر، لیکن وہ جنگ سفین 1 سال جاری رہی یا 1 سال سے بھی زیادہ، ایسا ہی ہے نا؟ تو مولا کی حکومت میں وہ جمل پہلے، پھر اس سے ابھی فارغ ہوئے سفین 1 سال، پھر نہروان، تو 4 سالوں میں 3 جنگیں، آج کی طرح نہیں، اس دور کے۔ اب جو ناسبی خارجی دشمن دین کہتے ہیں مولا علی کی حکومت میں کیا ہوا، وہ سوال علی سے نہ کریں، وہ ان سے کریں جنہوں نے خلیفہ راشد کی حکومت چلنے نہ دی۔ نہیں، لیکن سوال کیا ہے؟ مولا نے جنگ جمل لڑی، سفین لڑی، نہروان لڑی، اتنی مشکلات، تو سوال ہے کہ مولا علی کو حکومت سے محبت تھی؟ اتنے مسلمان قتل ہو رہے ہیں اور علی حکومت نہیں چھوڑ رہے۔ معذرت چاہتا ہوں، سمجھانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ سوچئے ایک حکومت کی علی کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ نہیں، میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، نہج البلاغہ پڑھ لیں، نہج البلاغہ، مقام ذیکار، جب مولا جنگ سفین پہ یا جمل پہ جانے والے تھے، مولا اپنے حجرے میں ہیں اور جوتوں کو ٹانکے لگا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی، لوگ باہر انتظار میں ہیں، خطبہ دیں اور انہیں روانہ کریں، اور آپ ان جوتوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب مولا کی ہر کام میں حکمت ہے نا، مولا اس کی طرف دیکھتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کی طرف، کہتے ہیں عبداللہ اس جوتے کی کیا قیمت ہے تیری نظر میں؟ کہتے ہیں مولا اس کی تو کوئی قیمت نہیں، میں عربی خود چھوڑ رہا ہوں، کوئی قیمت نہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم یہ جوتا مجھے تمہاری حکومت سے زیادہ عزیز ہے، اگر امر دائر ہو جائے یہ جوتے، یعنی بتا رہے ہیں کہ اس حکومت ظاہری کی میرے نزدیک اوقات جوتے سے بھی کم ہے۔ تو پھر سوال، علی نے یہی حکومت لی کیوں؟ 4 سال حکومت کی، 3 جنگیں، پھر اسی حکمران تھے جب شہید ہو گئے، تو سوال ہے کیوں؟ ماشاءاللہ، اس کا معنی ہے مولا نے خود بتایا، عبداللہ نے کہا یا علی اگر اتنی بے قیمت ہے حکومت تو کیوں لے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اس کے ذریعے 2 کام کرنا چاہتا ہوں، ایک عدل نافذ کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کمزور کا حق طاقتور سے لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم ایسی باتیں کرنے سے پھر مجلس سے نہیں ملتی، لوگ کہاں پسند کرتے ہیں کہ آپ مولا علی کو کیا پیش کر رہے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، کسی پہ طنز نہیں کرتا، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، مجھے ایک پاکستان کے بہت بڑے خطیب نے کہا کہ آپ یہ جو مراجع کرام کا اتنا نام لیتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، تو یہ ذرا کام کر دیں، جب نام نکل جائے پھر یہ کام کریں۔ میں نے کہا وہ موقع آتا ہی نہیں ہے، کاش میری بات پہنچی ہوتی۔ جو نام کے چکر میں پڑ جائے اس کی پھر انتہا ہوتی ہی نہیں۔ سلامت رہیں کہ یہاں پہنچ کے اب کچھ کہوں وہ آتا ہی نہیں وقت، چونکہ مجمع کا خول اتنا بڑا خول ہے کہ یہ توڑنا نہیں بندہ چاہتا، یہ ٹوٹے تو وہ سمجھتا ہے میری عزت گئی، لہذا جو یہ کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے مجمع کا خول توڑے۔ بانی چاہتا ہے صحیح مجلس ہو، مجمع کا خول توڑو۔ خطیب چاہتا ہے وہ کہے جس کی ضرورت ہے، مجمع کا خول توڑے۔ آپ چاہتے ہیں تو نام دیکھ کے نہ آئے، کام دیکھ کے آئے۔ شہرت کی بنیاد پہ مجلس میں نہ آئے، علم کی بنیاد پہ آئے۔ جس دن آپ نے شہرت کی جگہ علم کو دے دی، منبر کی اصلاح ہو جائے گی۔
ہاں میں نے سوال، بہت شکریہ بہت شکریہ، معذرت چاہتا ہوں، بس ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، بہت ساری باتیں معذرت، ممبر پہ یہ کہنا بھی خطیب کے لیے بڑا عجیب ہوتا ہے کہ وہ کہ جو کہنا چاہتا ہوں نہیں کہہ سکا، مجمع کو خود بتا رہا ہوتا ہے کہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو وہ تاثر تو غلط جاتا ہے، لیکن میں صاف گو ہوں، جو کہہ رہا ہوں دل میں ہے میرے وہی کہہ رہا ہوں۔ میں نے آپ کے لیے سوال چھوڑا کہ مولا نے اس حکومت کو کوئی قدر، کوئی منزلت، کوئی اپنے لیے کوئی اسے سہولت کا ذریعہ سمجھ کے لیا تھا؟ کس کے لیے؟ عدل قائم کروں، یعنی ظلم کا مقابلہ کروں، دوسرا کمزور کا حق طاقتور سے لوں۔ لو، اسی بنیاد پر جو علی شناس ہیں ان کے لیے حکومتیں اہم نہیں، ہدف اہم ہے، لہذا ان کی شہادت کو سیاسی نہ کہو، ان کے ذکر کو سیاسی نہ کہو۔ دنیا کے سیاستدان اقتدار کے لیے جان نہیں دیتے، بچے نہیں دیتے، خدا کی قسم آل محمد اور دنیا میں فرق ہے، دنیا نے اقتدار کے لیے جانیں دی ہیں، آل محمد نے اقدار کے لیے جانیں دی ہیں۔ آج کے وہ مولا علی کی سیرت پہ عمل کرنے والے کہتے ہیں سیاسی جنگ ہے، سیاسی جنگ ہے، ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علی کے دور میں بھی ایسے تھے جو کہہ رہے تھے یہ علی اور امیر شام کی جنگ اقتدار کی جنگ ہے، ایسے ہی نہیں کہہ رہا، ممبر سے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کہتے تھے دو مسلمانوں کی جنگ ہے، ہم نہیں درمیان میں آئیں گے، اللہ کی قسم کہتے تھے۔ اسی لیے مولا نے نہج البلاغہ میں خطبہ دیا، میں نے کل ذکر کیا تھا، مولا فرماتے ہیں جو حق کا ساتھ نہیں دیتا وہ باطل کے ساتھ نہ بھی چلے تو باطل کے ساتھ ہے۔ سلامت رہیں، انشاءاللہ زندگی رہی اگلے سال تو یہیں پر میری مجالس اور جگہ بھی ہیں، لیکن میں کوئی اس لیے اعلان نہیں کر رہا، 23 سے 27 سفر پڑھوں گا علاقہ نواب صاحب علی رضا آباد، وہ بھی سالہ سال سے ہے، تو باتیں مختلف جگہوں پہ کروں گا اور کر بھی رہا ہوں اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر۔ ایک صلوات پڑھیں، میں ایک پیغام اور دینا چاہتا ہوں۔ زحمت نہ ہو تو ایک اور صلوات کی۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 12 کے ماننے والے ہو، اور خطبہ بھی 12 اور ہے بھی علی کا کلام۔ خطبہ نمبر 12 نہج البلاغہ، اور میرے سامنے ترجمہ ہے مفتی صاحب کا، اعلی اللہ مقامہ لما اظفرہ اللہ باصحاب، میں بغیر تمہید کے صرف ترجمہ کروں گا، آپ پر چھوڑ دوں گا، جو کہہ رہے ہیں فلاں ہستی کا ذکر نہ کرو، مجلس کا کو خالص رہنے دو، ان کے نزدیک مجلس کا خلوص پتہ نہیں کیا ہے، ان کے نزدیک مجلس میں ملاوٹ ہے۔ کن کا ذکر؟ جنہوں نے نام علی کو روشن کیا ہے، جنہوں نے راہ علی پہ قربانیاں دی ہیں، ان کے نزدیک یہ ذکر علی میں ملاوٹ ہے۔ عجیب انسان ہے، انسان کہاں پہنچ جائے، اور وہ بھی امام اباقبا کے ساتھ نہیں، امام ہر دور میں بلم بورا ہیں، ہر دور میں۔ لما اظفرہ اللہ باصحاب الجمل، جب اللہ نے جمل میں مولا کائنات کو جمل والوں پر یعنی ادھر والوں پر کامیابی عطا فرمائی، خطبہ ہے مولا کا، کامیابی عطا فرمائی تو کہتے ہیں کالا لہو بعض و اصحاب ہی، تو مولا کے بعض اصحاب، مولا کے قرب میں بیٹھنے والے، مولا اب جنگ سے فارغ ہو گئے، کامیابی ہے جنگ جمل کی کامیابی، تو مولا نے وہ بھی اہتمام کر دیا اور وہ جو ادھر سے تھے اسے واپس کر دیا۔ اب بھائی اشاروں میں باتیں کرنی پڑیں گی، اب اشاروں میں سمجھا کریں۔ وددتو انا اخی فلانن کانا شاہدنا، مولا کے بعض اصحاب مولا کی قربت میں کہنے لگے کاش ہمارا فلاں بھائی یہاں ہوتا اور آپ کے ساتھ شریک ہوتا اس جنگ میں، لِیَرَا مَا نَصَرَكَ اللَّهُ بِهِ عَلَىٰ أَعْدَائِكَ، تاکہ دیکھتا اللہ نے آپ کو آپ کے دشمنوں پر کیسی کامیابی عطا کی ہے۔ جب یہ کہا
احوا اخی کا معنی، مولا نے پوچھا کہ تمہارا بھائی مجھے دوست رکھتا ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ قال نعم، مولا کیوں نہیں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں۔ اب مولا کا جملہ سنیے، فقد شاہدنا، فرمایا وہ ہمارے ساتھ شریک ہے۔ توجہ، معذرت چاہتا ہوں، توجہ، شریک ہے۔ یہ تو علی کا دور ہے، وہ کسی اور علاقے میں رہتا ہوگا تو ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے اس میں کیا پیغام ہے؟ وہ تو شریک نہیں ہوا لیکن تھا تو علی کے دور میں، تو ظاہر ہے اسے اگر مل جاتا موقع تو آ جاتا، ایسا ہی ہے نا۔ لو مولا فرمائے وَلَقَدْ شَاهِدَنَا فِي أَسْكَرِنَا هَذَا أَقْوَامٌ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَإِرْحَامِ النِّسَاءِ، فرمایا نہ صرف وہ شامل ہے میرے ساتھ، کہا وہ جو ابھی اپنے باپوں کے صلبوں میں اور ماں کے رحموں میں ہیں وہ بھی میرے لشکر میں شامل ہیں۔ سنیں مولا کے اس خطبے کا کی پوائنٹ یہ ہے، مولا نے فرمایا وہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، کنایا ہے نا، ابھی اپنے باپ کے صلب میں یا ماں کے رحم میں ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں، یہ میرے امام کا جملہ ہے، اور امام نے فرمایا وہ بھی شامل ہیں جو ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ کیا ہوگا؟ سَيَرْعَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ، زمانہ انہیں ان قریب ظاہر کرے گا۔ نہیں توجہ ہو رہی؟ سَيَرْعَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ وَيَقْوَى بِهِمُ الْإِيمَانُ، فرمایا زمانہ انہیں ظاہر کرے گا اور ان کے ذریعے کیا ہوگا؟ یقویٰ بہم الایمان، ان کے ذریعے اللہ مومنوں کو طاقت عطا کرے گا۔ میرے ساتھ ہیں نہج البلاغہ خطبہ نمبر 12 جا کے پڑھنا ہے۔ اور اب سوال ہے مولا کے اس خطبے کی روشنی میں وہ شامل ہیں یا نہیں جو راہ علی میں لڑ رہے ہیں؟ تو جو علی کی راہ میں لڑے اس کا ذکر مجلس کی زینت ہوتا ہے، مجلس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ سَيَرْعَفُ بِهِمُ الزَّمَانُ وَيَقْوَى بِهِمُ الْإِيمَانُ، زمانہ انہیں ظاہر کرے گا اور ان کے ذریعے اہل ایمان کو طاقت ملے گی، تقویت ملے گی، طاقت ملے گی۔ بول کے بتانا، معذرت چاہتا ہوں، کیا یہ دونوں کام اس علی کے بیٹے نے کیے ہیں یا نہیں؟ خدا کی قسم آج کے فرعون کے سامنے سارے جھک گئے تھے، اس کی قربانی نے سب کو طاقت دے دی ہے اور بتا دیا ہے کہ وہ جھکنے والے اور ہیں۔ کیا پیارا جملہ ہے ہمارے ایک بزرگ کا، کہتے ہیں سرکار دو عالم نے خیبر میں فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا۔ میری مجلس میں علماء بھی آتے ہیں، مجھے بتایا، پڑھے لکھے دوست بھی آتے ہیں، جانتے ہیں رجلًا، رجل کہا، کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا۔ رجل، رجل رجل سے ہے، یہ اشارہ ہوتا ہے ثبات قدم کی طرف۔ آسان کروں یعنی وہ مرد میدان ہوگا، کل علم جسے دوں گا وہ مردے۔ تو اب جملہ تاکہ تہذیب میں رہ جائے، جو پہلے جاتے رہے وہ بھی مرد تھے، میں نہیں کہتا، فرق ہے۔ فرمایا شکل و صورت کا مرد ہونا اور بات ہے، مرد میدان ہونا۔ اچھا بتایا کل جسے علم دوں گا مرد میدان ہوگا، پہلے جو جاتے رہے وہ باتوں کے مرد تھے۔ میں کچھ آج کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم آج بھی 39 دن والے ہیں،
اس لیے کبھی خلیفۃ المسلمین بن جاتا ہے، ادھر اسرائیل سے تجارت بھی کرتا ہے، اور ادھر مسلمانوں میں آتا ہے تو اسرائیل کی مخالفت بھی کرتا ہے، لیکن جب میدان سجتا ہے تو بزدلوں کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، بس نہ کرارن، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، غیر فرارن، فرار کا غیر ہوگا، یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے، یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت رکھتا ہے۔ اچھا، یہ سرکار نے کس جنگ میں فرمایا؟ آپ بولیں۔ خیبر میں۔ خیبر کن کے مقابلے پہ تھا؟ یہودیوں کے۔ تو سرکار نے بتایا ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ سوچتے رہیے گا، ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ کا فرق اتنا ہے کہ یا امام کرے گا یا امام کے ماننے والے کریں گے، یا علی کرے گا یا علی کے بیٹے کریں گے۔ انشاءاللہ حق و باطل کے مارکے میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، یہ ظلمات سے نور کی طرف سفر ہے، ہاں، اور ادھر نور سے ظلمات ہیں۔ پوری امت کے لیے وقت ہے، آ جائے آ جائے ولایت علی کے سائے میں۔ ولایت علی ولایت خدا ہے، کاش میرا جملہ پہنچے۔ ولایت امام زمان ولایت خدا ہے۔ یہ پہلی اور آخری ولایتیں دو نہیں ہیں، یہ دو نہیں، یہ مظہر ولایت خدا ہے یا نہیں؟ اب ایک جملہ تو کہنے دو، خدا کی قسم دنیا کو نجات تبھی ملے گی جب دنیا دو کام کرے گی۔ کیا؟ سقیفے سے رشتہ توڑے گی، غدیر سے جوڑے گی۔ میری بات پہنچی ہے؟ سقیفے سے رشتہ توڑو، غدیر سے، چونکہ وہ آنے والا سقیفے کا نمائندہ نہیں، غدیر کا نمائندہ ہے۔ بس میں نے بات ختم کر دی، چاہا کہ مصائب سے پہلے میرے ساتھ جڑ جاؤ، اس لیے کہ وہ آنے والا غدیر کا نمائندہ ہے۔ یہ تو ہے دعویٰ، دلیل یاد ہے؟ ایک جملے میں نے دلیل دی تھی ایبٹ روڈ پہ، ایک جملے میں میں نے کہا وہ آنے والا غدیر کا نمائندہ ہے۔ ہمارا دعویٰ بھی ہے، اعلان بھی ہے، ایمان بھی ہے، غدیر کا نمائندہ ہے۔ دلیل دے دوں؟ خدا کی قسم اگر بن کے آ رہا ہے تو غدیر والا ہے، اگر آ کے بنے تو سقیفے والا ہے۔ اگر بن کے آ رہا ہے، کیوں؟ چونکہ غدیر میں ادھر سے آیا ہے، سقیفے میں ادھر سے بنا ہے، اس لیے ادھر سے آ رہا ہے، غدیر والا ہے۔ لیکن ایک بات تو ہے، 1 ارب 80 کروڑ مل کر آخری نہیں بنا سکتے۔ 1 ارب 80 کروڑ مل کر آخری نہیں بنا سکتے۔ اب پتا چلا کہ غیبت کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر بنا سکتے ہو تو بنا لو۔ جب 1 ارب 80 کروڑ مل کر آخری نہیں بنا سکتے تو 180 نے پہلا کیسے بنا لیا؟ اس لیے نہیں بنا سکتے ہو، یہی حکمت ہے۔ اللہ نے کہا آخری کہاں سے آئے گا؟ کہا کعبے سے، کعبے سے۔ خدایا انہیں کربلا بھیج، مشہد بھیج، آج ایران بھیج، یہاں امام کے کروڑوں منتظر ہیں۔ نہیں، کہا کعبے میں آئے گا۔ کعبے میں دو حکمت ہیں۔ کہا کعبے کو بتوں سے پاک کیا تھا، اس کے جد نے علی نے بتوں سے پاک کیا اور کہا یہ بت پرستوں سے پاک کرے گا۔ چونکہ کعبہ اور امام جدا ہوتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کعبے کو آزاد کرے گا۔ دوسرا کہا آخری بھی وہیں بھیجوں گا جہاں پہلا بھیجا ہے، تاکہ دنیا آخری کو پہلے سے ملا لے۔ انشاءاللہ ظہور کے قریب جا رہے ہو،
ظہور کے قریب جا رہے ہو، ادھر امام کی فورس اور ادھر سفیانی کی فورس آمنے سامنے ہے، یہ جنگ حق و باطل ہے۔ انشاءاللہ اس میں بڑھنے والا ہر قدم امام کے قریب کر رہا ہے، امام کے قریب کر رہا ہے۔ اور یہ مارکہ حق و باطل میں ہم کسی ملک کے حامی نہیں، ہم حسین کے حامی ہیں۔ ہمیں ہر ایرانی سے محبت نہیں، ہمیں اس ایرانی سے محبت ہے جو حسینی ہے۔ کاش میرا جملہ پہنچاؤ۔ اللہ کی قسم اگر ہر ایرانی سے محبت کرتے تو شاہ ایران سے بھی کرتے، شاہ ایران کے بیٹے سے بھی کرتے۔ وہ تو مجھے مل جائے میں اس کا منہ کالا کروں، ایسا ہی ہے نا؟ تو ایرانی تو وہ بھی ہے، ایرانی ہونا معیار نہیں، حسینی ہونا معیار ہے۔ لبنانی ہونا معیار نہیں، حسینی ہونا، عراقی ہونا معیار نہیں۔ لو سنو، ہمیں پاکستان میں بھی وہ پاکستانی پسند ہے جو حسینی ہو۔ ہم یزید کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے حامی نہیں ہیں، منبر سے کہہ رہا ہوں بغیر کسی چاپلوسی کے۔ ہم وطن پرست نہیں، وطن دوست ہیں۔ وطن پرستی کفر ہے، شرک ہے، پرست نہ بنو، وطن دوست بنو۔ وطن دوستی اور ہے، ہم ملی گرا نہیں، ہم وطن سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ دارالسلام ہے۔ ہم حق پرست ہیں، خدا پرست ہیں، وطن پرست نہیں، وطن دوست ہے۔ اور وطن دوستی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ حکومت کی پالیسیوں کی حمایت کرو۔ ہم حکومت کے مخالف ہو سکتے ہیں، وطن کے نہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اس استعمار اور اس دور کے شمر سے تعلقات ختم کرنے چاہیے تو یہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے۔ کہاں جملہ پہنچے؟ چونکہ وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اس کی 25 کروڑ عوام کے ایٹمی ملک پہ نظر ہے، اس لیے کہتے ہیں۔ یہ وطن دوستی کی علامت ہے۔ وطن دوستی یہ نہیں ہوتی کہ طاقتوروں کی ہاں میں ہاں ملاؤ۔ کربلا والے طاقت کے سامنے نہیں جھکتے، حق کے سامنے جھکتے ہیں۔ چونکہ حسین نے کربلا میں بتایا طاقت حق نہیں، حق طاقت ہے۔ سیدہ زینب نے بتایا طاقت حق نہیں، حق طاقت ہے۔ بس عزیزان محترم، معذرت چاہتا ہوں، گفتگو زیادہ ہو گئی اور 1 گھنٹہ پوری۔ آج مناسبت ہے حضرت سیدہ سکینہ سے، حسین ابن علی کے سینے کی تسکین۔ ایک جملہ کہتا ہوں اس بی بی کی عظمت پر۔ ایت اللہ جوادی عاملی فرما رہے تھے کہ حضرت سکینہ 4 سال کی عمر میں پتہ ہے کیا تھی؟ مستغرقۃ فی ذات اللہ، مستغرقۃ دائمۃ فی ذات اللہ۔ کہتے ہیں بی بی ہر وقت اللہ کے ذکر میں غرق رہتی تھی۔ اور کہتے ہیں یہ امام حسین نے تقویناً اپنی ولایت تقوینی کے ساتھ قلب سکینہ میں محبت خدا ڈال دی تھی تاکہ سکینہ ان مصائب کو برداشت کر لے، ورنہ 4 سال کی بچی اور بابا کا سر سامنے ہو اور یزید کے ہاتھ میں چھڑی ہو اور ایک دفعہ کہے دربار یزید ہے ملعون، اور ایک دفعہ پہلو میں غیر مسلم بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں روم سے آیا بیٹھا ہوا ہے، ایک دفعہ دیکھ کے کہتا ہے یزید یہ قیدی کون ہے؟ کہتا ہے باغیوں کے رشتہ دار ہیں۔ کہتا ہے مجھے نہیں پتا تیری ان سے کیا دشمنی ہے، لیکن وہ 4 سال کی بچی کا گلا بھی آزاد کرو اور اسے بیٹھنے کی اجازت بھی دے دو۔ کہتا ہے تجھے بچی پہ ترس کیوں آیا؟ کہا تو شراب میں مست ہے، ذرا اس بچی کے قدموں کو دیکھ، اتنی تھک گئی ہے، کبھی دایاں قدم اٹھاتی ہے کبھی بایاں قدم اٹھاتی، جب قدم اٹھاتی ہے زمین خون سے رنگین ہو جاتی۔ ملعون پوچھتا ہے یہ کون ہے بچی؟ آواز آئی سکینہ بنت الحسین۔
بعض روایات میں بی بی کا رقیہ بھی نام لکھا ہے، اس لیے بعد نے کہا سکینہ شاید لقب ہو، لیکن میں اب اس بحث میں نہیں جاتا۔ کہتا ہے آزاد کرو گلا، آزاد کیا، اشارہ کیا، سکینہ آگے آئی، کہتا ہے اور آگے آؤ، اور آگے آئی، بلا تشبیہ۔ یہاں ملعون تخت پہ اور سیڑھیوں پہ سر ہے حسین ابن علی کا، اور نیچے سامنے سکینہ کھڑی ہے، نہیں توجہ ہوئی، پیچھے بیبیاں کھڑی ہیں، سید الساجدین کھڑے ہیں۔ اللہ کی قسم 4 سال کی بچی ہو اور بابا کے قاتلوں نے گھیرا ہوا ہو۔ اب اس نے کہا، کہتا ہے سکینہ میں نے سنا ہے تجھے بابا سے بڑی محبت ہے۔ ہاں مجھے اپنے بابا سے بڑی محبت ہے، بس میں نے زحمت سمیٹ دی، معذرت، پڑھنا چاہتا تھا مصائب اس مناسبت سے طویل لیکن معذرت۔ کہا ہاں مجھے اپنے بابا سے بڑی محبت ہے، کیوں؟ کہا میرے بابا ہر روز تازہ خرمے لاتے تھے، نماز فجر کے بعد مجھے دیتے تھے۔ کہا بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے کہا بڑا دل اداس ہے۔ ملعون نے چھڑی سے کپڑا ہٹایا۔ اب میں کہوں جملہ، کبھی 4 سال کے بچے نے اپنے بابا کا سر اس حال میں دیکھا ہے؟ سکینہ کی نظر سر پہ پڑی۔ اب جامع المصائب میں ایت اللہ اشتہاردی لکھتے ہیں کہ اللہ جانے سکینہ کو کسی کا خوف نہ رہا، باپ کی محبت غالب آئی، دوڑی اور اس تشت سے سر کو اٹھا لیا۔ اب آغوش میں سر رکھا اور پتہ ہے کیا کہا؟ کہا بابا آپ کے رخساروں پہ نشان کیسے ہیں؟ میرے بابا آپ کے رخسار کیوں زخمی ہیں؟ اگلا جملہ سنیں گے، بابا آپ کی پیشانی پہ تیر کیوں ہے؟ اگلا جملہ سنیں گے، بابا آپ کے ہونٹ کیوں زخمی ہیں؟ سکینہ کہہ رہی ہے اور سب سن رہے ہیں، بس آخری جملہ پتہ ہے سکینہ نے کیا کیا؟ اپنے لب باپ کے لبوں پہ رکھ دیے اور اب ایک جملہ کہا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ دربار میں سب نے منہ موڑ لیے، پتہ ہے کیا کہا؟ کہا بابا جان جو جی چاہے جس قاتل کو جو جی چاہے سزا دینا، لیکن بابا شمر کو معاف نہ کرنا، بابا شمر کو معاف نہ کرنا۔ بابا میں جب بھی رونے کا ارادہ کرتی کبھی مجھے تماچے مارتا، بابا کبھی مجھے گھوڑے کے ساتھ دوڑاتا۔ خدا کی قسم یہی سکینہ جب اپنے بھائی سے سید الساجدین سے یہ سوال کرتی، میرے مولا سجاد سے کسی نے پوچھا آپ کے لیے زندان میں مشکل سوال کون سے تھے؟ کہا جو 2 سوال میری بہن پوچھتی۔ کون سے؟ کہا جب پرندوں کو اڑتا دیکھتی، کہتی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہتا دانا چگنے، سارا دن خاموش رہتی، پھر مجھ سے شام کو آتی، بھیا پرندے پھر آ گئے۔ کہا اپنے گھونسلوں میں جا رہے ہیں، گھروں میں جا رہے ہیں۔ کہتی بھیا پرندے گھروں کو جا رہے ہیں، ہم کب جائیں گے؟ ہم کب جائیں گے؟ جو یہ کہتی رہی اسے جانا نصیب نہ۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی مظلومیت کا، اس آقا زادی کی مظلومیت کا حاضرین پہ اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، مجاہدین اسلام کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، دشمنان دین و دشمنان انسانیت کو نابود فرما، مومنین میں اتحاد، اتفاق، ہم دلی، ہم نشینی قائم فرما۔ پروردگار ہم سب کو اسی راہ میں شہادت کی سعادت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کار زینبی کرنے کی
کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے آقا و مولا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمارے یہ دوست جو اس مجالس کا اہتمام کرتے ہیں ان کی اور جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس مدرسے اور مدرسے کے تمام امور انجام دینے والے خدمت گزاروں کی توفیق میں اضافہ فرما۔ علامہ صفدر حسین نجفی مرحوم، علامہ قاضی نیاز حسین اور دیگر علماء کی اور بالاخص شہید امت کی درجات عالی ہے متعالی فرما بحق محمد و آلہ۔ مومنین چند اعلانات سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں مولانا شیخ سخاوت علی قمی صاحب کے کہ انہوں نے مجالس کے لیے وقت نکالا، ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں اور آپ مومنین کے بھی مشکور ہیں جو حوصلہ افزائی کا سبب بنتے ہیں ہمارے۔ سلسلہ مجالس 14 سے 18 صفر المظفر تک جو خمسہ ہے اس سے مولانا شیخ حافظ محمد علی جاوید صاحب خطاب فرمائیں گے اور 20 صفر کو مولانا سید حسن ظفر نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے اور اختتام مجلس پہ شبیہ تابوت امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا۔ جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو در آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا، نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوک نیزہ پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے بھی پیارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ
کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا